اسی طرح سے صحابہ سے کوئی عمل ایسا ملتا ہو جو یہ بتا رہا ہو کہ یہ عمل اگر انہوں نے کیا ہے اور اس صحابہ کہیں کہ ہم ایسا ایسا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس کو بھی اگرچہ وہ چیز دیکھیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہم نے پچھلی روایت دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھنی شروع کی، آپ نے کہا فجر کی تو 2 ہی رکعتیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا روایت ہم نے پڑھی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے، مذکور ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ آدمی کو پڑھتے ہوئے۔ لیکن اگر روایت ایسی ہو کہ صحابی یوں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہم ایسا کرتے تھے، اس میں تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل ہو رہا ہے، وہ تذکرہ اس میں نہیں ہے، لیکن اس کو بھی تقریر کے حکم میں لیا جائے گا یا نہیں؟ لے سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ یہاں اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف امت رحمہ، یا اس میں کچھ درمیانی رائے کوئی نہیں نکالی جائے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے؟ اس کو بھی تقریر میں لیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر معاذہ کہتی ہیں سألت عائشہ، آگے میں سمجھاتا ہوں کیسے لیں گے۔ سألت عائشہ فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة، کہتی کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ایک حائضہ عورت حیض کی حالت میں مینسز میں جو ہوتی ہے، وہ عورت روزے کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی، ایسا کیوں؟ نماز زیادہ اہم ہے، روزہ اسلام کی بنیاد، حدیث آپ نے سنی تو پہلے نمبر کس کا آ رہا ہے؟ نماز، اور وہ تو 5 ٹائم کی دن میں اتنا اہم ہے، روزہ تو سال میں ایک بار ہے 30 دن، وہ بھی کبھی 29 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک حائضہ عورت روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی؟ فقالت احروریۃ انتی، حضرت عائشہ نے سے پوچھا کہ کیا تم حروریہ ہو، یعنی کیا تم خارجی ہو جو صرف قرآن کرتے ہیں؟ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے، صرف قرآن۔ تو کہا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ قلت لست بحروریۃ ولکنی اسأل، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حروریہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو بس پوچھ رہی ہوں، میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیوں ایسا۔ قالت کان یصیبنا ذلک، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم کو حیض کی حالت پیش آتی تھی، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تو ہم کو حیض کے سلسلے میں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں عورتوں کو حیض اگر آتا تھا اس وقت وہ نماز اور روزہ رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی؟ رکھتی تھی تو قضا کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا، رکھ کے پھر قضا ڈبل، تو نہیں رکھتی تھی، اسی لیے تو قضا کا مسئلہ آیا، یعنی عورتوں کو قضا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کس چیز کی قضا کرنا ہے؟ کہا کہ ہم کو حکم کس چیز کا دیا گیا؟ روزوں کی قضا کرو، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ حکم دینے والے کا ذکر یہاں پر ہے نہیں ہے، لیکن یہاں پر معلوم ہے کہ حکم دینے والا کون تھا؟ تو اب یہ اس زمانے کی بات بعد میں کر رہے ہیں، اس میں نہیں کہ میں فلاں سامنے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے دیکھا اور آپ نے یوں کہا، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں اس زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو عورتیں اس زمانے میں نماز کی قضا نہیں کرتی تھیں، ہم کو حکم ہی نہیں دیا، ہم کو حکم دیا گیا نماز کی قضا کا نہیں، چھوڑنے کے لیے کہا گیا، یہی وجہ ہے کہ قضا ہے کہ نہیں ہے، تو اس وقت میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا ہے کہ نہیں؟ نماز کی قضا نہیں، ہم کو پڑھنے کے لیے کہا ہی نہیں، تو نہیں پڑھتی تھی، اس پہ اقرار باقی رہا۔ تو یہ بھی اس زمانے کی طرف اگر اشارہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے یا ہم کو ایسا حکم دیا جاتا تھا، تو اس صورت میں وہ بھی حدیث میں شامل ہوتا ہے، اس کو بھی تقریر فی حکم المرفوع کہا جاتا ہے، وہ بھی مرفوع کے حکم میں ہے، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
कुन्ना इदा सईदना कब्बरना व इदा नजलना सब्बहना। साहबा अपना माजी का हाल, माजी का ज़माना बताएं और माजी की खबर दें कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा ऐसा करते थे, वो भी हदीस में शामिल होता है। जैसे यहाँ पर हज़रत जाबिर क्या कह रहे हैं कि हम जब ऊंचाई पर चढ़ते तो तकबीर कहते और जब पहाड़ वगैरह से नीचे उतरते तो तस्बीह कहते हैं। कब्बरा सब्बहा, कब्बरा अल्लाहु अकबर कहना, या सब्बहा तस्बीह सुभान अल्लाह कहना। तो साहबा क्या करें, हम जब पहाड़ पे ऊंचाई पे जाते तो तकबीर कहते, जब उतरान पर होते तो क्या कहते, सुभान अल्लाह। तो हम ऐसा करते, तो यानी हम सब के सब का ये मामूल था, थे। तो कब की बात बता रहे हैं, तो सहाबा का पिछला दौर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। तो ऐसी रिवायत जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है यहाँ पर नहीं है, लेकिन चूंकि वो उस दौर की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये भी हदीस में आता है। अमल किसका है, सहाबा का, लेकिन ये भी हदीस में आएगा। तो ये चीज़ें हमने इसमें देखी। तो कुल मिला के कितनी चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा हो रहा ना, पलक झपकने में 2 पॉइंट निकल जा रहे हैं। 10 बातें हमने देखी। कौन गिना सकता है कोई? नंबर 1, ठीक है, हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। ये भी बोल रहा है बस लिखो मत कुछ। 1 हुआ कौल, 2 फेल, 3 तकरीर, ये हो गया। अब इसके बाद सिफते खल्की, 5 सिफते खुलुकी, सीरत। फिर ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, उसको आपको याद रहेगा, सीरत। फिर उसके बाद क्या आया, सहाबी का कौल। इसको हमने कहा कि इसको हम कह सकते हैं कौली, लेकिन ये हुक्मी, यानी मरफू में हुक्मी होगा ये। इसी तरह से कौली है फी हुक्मिल मरफू। 8 फ़ेली फी हुक्मिल मरफू। और उसके बाद 8 हो गया। इसमें हमने मिसालें देखी, अलग अलग मिसालें देखी सहाबा की। इसमें नबूवत से कब्ल का वाक़या, इसको कहाँ डालेंगे आप, इसको यहाँ डालना पड़ेगा सीरत में। तो इस तरह से हदीस में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, कौल, फ़ेल, तकरीर, सिफत खल्क़ी, सिफत खुलुक़ी, सीरत, और इसी तरह से फिर सहाबा का कौल और अमल और तकरीर। यहाँ पर तकरीर भी आएगा, यहाँ पर तकरीर भी आएगा। इसमें फ़ेली के बाद में तकरीर भी आएगा। लेकिन ये सब के सब क्या हैं, हुक्मन कौली है, हुक्मन फ़िअली है और हुक्मन तकरीर है। बहरहाल तो ये हमारा एक मौजू इसमें समझ लीजिए मुकम्मल हो गया।